اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ ان قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے، اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس مہربان رب نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اپنی مخلوق کے حالات و ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے، یہ جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں، اور دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہ سکتی ہے، مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی منجھدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں، تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی لوا کے خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تم خدائی مشیتوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھاتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گراتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے یا تکلیف میں مبتلا ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔
مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے۔ تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے نا، وہ تمہارے رب کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اگر کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت سے ہی آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا دل یکسو کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف التفات بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس اقدار اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکروں میں ڈوبا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے اور ان تمام نشانیوں کے تلاش میں ہو کہ جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تو جان رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق ہے، اور تمہاری ضرورت اور تمہارے مسئلوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانیاں نہیں؟ کام کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن دایا تمہارے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے، اور وہ جب چاہے زمین و آسمان کو بنا دے اور بگاڑ دے، تو کیا اس بات پر مصلحت نہیں رکھتا کہ تمہاری زندگی کو بنا دے یا بگاڑ دے؟ بے شک وہ رب ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی بھروسہ اور یقین اس رب کو تم سے چاہیے کہ تم اپنی زندگی کی تمام الجھی ڈوریں اس کریم رب کے ہاتھ میں دے دو، اور اس یقین سے کہ وہ بہترین کرنے والا ہے، اور بس صبر اور شکر کے ساتھ اس دن کا انتظار کرو جب وہ تمہاری تمام مشکلات کو ختم کر کے تمہیں خوبصورت زندگی نوازے گا۔ آمین۔